عمران خان اپریل میں اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک کو امریکی سازش قرار دے چکے تھے۔ سائفر کا ڈرامہ جاری تھا۔ اصل میں عمران خان اس گرین سگنل کا انتظار کر رہے تھے جب وہ آرمی چیف جنرل باجوہ کی جگہ نیا آرمی چیف لا سکے۔ اعصاب کی جنگ جاری تھی اور عمران خان کو امید تھی کہ ان کا منصوبہ ضرور پورا ہوگا، مگر پھر یہ اسد کیسر تھے جن کے اعصاب جواب دے گئے اور سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد عمران خان کا سارا منصوبہ فیل ہو گیا۔ عمران خان اکثر اسد کیسر کو ڈانٹا کرتے، انہیں بزدل ہونے کے طعنے دیتے، مگر پھر اسد کیسر کو ایک موقع مل گیا کہ وہ اپنی بہادری ثابت کرے، اور پھر جب 9 مئی کی بغاوت ناکام ہوئی تو اسد کیسر پی ٹی آئی کے وہ واحد رہنما بن گئے جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ روپوش ہونے کے بجائے ڈٹ کر مقدمات کا سامنا کیا۔ جستجو میں آج اسد کیسر کی داستان حیات میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر کون ہیں، ان کا خاندانی تعارف کیا ہے، جماعت اسلامی میں ان کا سیاسی سفر کیسا گزرا اور وہ کیسے 1996 میں عمران خان کے سیاسی ساتھی بنے، ایک سکول سے خیبر پختونخوا میں سکولز کا نیٹ ورک کیسے قائم کیا، نور جہاں کون ہے جس کے ساتھ ان کا نام لیا گیا، ان کے خاندان نے کیسے طاقت کا غلط استعمال کیا اور لوگوں پر رعب ڈالنے کی کوشش کی، اور سب سے بڑھ کر 5 مرلے کے گھر سے صرف 10 سالوں میں 80 ملین روپے کی جائیداد کا سفر کیسے طے ہوا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی ایڈوانس میں آپ نے کہا کہ اس کا ٹائم دینا ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات بالکل واضح کرتا ہوں کہ میں کوئی کام قانون اور آئین اور رولز کے خلاف نہیں کروں گا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں سابق اسپیکر اسد کیسر کی جانب سے کی گئی بھرتیوں اور پروموشنز کے اسکینڈل کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ میں نے اپنی زندگی کا بہت لمبا عرصہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ گزارا، 26 سال سے میں اس کے ساتھ رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کے بھائی کا دعویٰ ہے کہ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں اور اسپیکر ہم آپ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں گے۔ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا۔ میں ایاز صادق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی جو لیگل پروسیجر ہے وہ پورا کریں۔ حالات کچھ ویسے تھے کہ اسد کیسر ایک سکول چلایا کرتے تھے اور وہ بھی چیریٹی سکول، جماعت اسلامی کی سیاست کرتے تھے، مگر جب 1996 میں پی ٹی آئی بنی تو یہ اس کی ابتدائی کارکنوں میں شامل تھے۔ مالی حالت ایسی تھی کہ ان کے دوست طاہر کے پاس ایک پرانی ڈاٹسن گاڑی تھی جو اسد کیسر اکثر مانگ لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کوئی اہم سیاسی ایونٹ ہوتا، یعنی عمران خان نے ان کے چیریٹی سکول کی سالانہ تقریب میں آنا ہوتا تو سابق ایم بی اے حاجی رنگیز خان کی گاڑی بھی مل جایا کرتی تھی جو کافی بہتر ہوا کرتی تھی۔ مگر وہ اسد کیسر جو 5 مرلے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جو دوستوں کے ساتھ بس کی چھت پر بغیر ٹکٹ فلم دیکھنے جایا کرتے تھے، وہ پی ٹی آئی صوابی کے صدر بننے کے بعد 2010 میں پہلی پرانی لینڈ کروزر کیسے خرید سکے؟ اسپیکر صوبائی اور قومی اسمبلی بننے کے بعد 2020 تک ان کے اثاثوں کی مالیت 80 ملین روپے ہو چکی تھی، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے بھائی بہنوئی کزنز، حتیٰ کہ ان کا ڈرائیور بھی انگلینڈ میں اب ورک شاپ کا مالک بن چکا تھا۔ غربت سے عمارت کا یہ سفر کیسے طے ہوا، جماعت اسلامی سے پی ٹی آئی تک کیسے پہنچے؟ تو اسد کیسر کی داستان حیات میں گھسنے سے پہلے یہ لازم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر اسد کیسر کون ہیں اور ان کا خاندانی تعارف کیا ہے۔ اسد کیسر نے 15 نومبر 1969 میں صوابی کے گاؤں مرغوز کے 5 مرلے کے گھر میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد سردار بہادر کے 4 بیٹے تھے۔ اسد کیسر بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، جبکہ ان سے چھوٹے 3 بھائی عاقب اللہ، عدنان خان اور وحید خان، جبکہ 2 بہنیں ہیں۔ مرغوز کے سرکاری اسکول سے میٹرک کیا، کوٹھا کالج صوابی سے ایف اے اور جامع پشاور سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ دوران تعلیم ہی طلبہ سیاست سے ان کے سیاسی سفر کا آغاز ہو گیا، جب کالج میں وہ جمعیت کے رکن بنے اور پھر ناظم صوابی کے منصب پر 2 سال تک فائز رہے۔
جامعہ پشاور سے گریجویشن کے بعد 1995 میں انہیں جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم پاسبان کا ڈویژنل صدر بنایا گیا، مگر پھر 1996 میں جب عمران خان نے جمائمہ سے شادی کے فوراً بعد حیران کن طور پر سیاسی جماعت تحریک انصاف بنانے کا اعلان کیا تو اسد قیصر اس کے بانی کارکنوں میں شامل تھے اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی وجہ بہت حیران کن تھی۔ اسد قیصر 90 کی دہائی میں برغوث میں جماعت اسلامی کے ایک چیریٹی سکول چلایا کرتے تھے۔ جماعت اسلامی میں کئی سال تک رہنے کے بعد اسد قیصر کو یہ سمجھ تو آ چکی تھی کہ ان کا اس جماعت میں کوئی مستقبل نہیں ہے، بلکہ ان کو پورا یقین تھا کہ عمران خان کی نئی جماعت پی ٹی آئی کا بھی کوئی سیاسی مستقبل عنقریب تو ممکن نہیں ہے، مگر ان کا پی ٹی آئی میں جانے سے ایک مقصد ضرور پورا ہونے لگا۔ وہ اسکول کے سالانہ ایونٹ میں عمران خان کو بطور مہمان خصوصی بلاتے۔ عمران خان سپر سٹار تھے، ان کا ایک کرزما تھا، تو ان کو دیکھ کر لوگ اسکول کی تقریب میں آ جایا کرتے اور بطور نو آموز سیاست دان عمران خان کے جذبات کی بھی تسکین ہو جاتی اور انہیں تقریر کرنے کا موقع مل جاتا۔ اسد قیصر کو یہ فائدہ بھی ہو جاتا کہ عمران خان کے اسکول میں آنے سے علاقے میں ان کی دھاک بیٹھ جاتی اور زیادہ بچے ایڈمیشن کے لیے مل جاتے اور اسد قیصر کا گزارا جو ان دنوں بہت مشکل ہوا کرتا تھا تھوڑا سا آسان ہو جاتا۔ انہیں عمران خان کی طرف سے پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہی صوابی میں تحریک انصاف کا ضلعی صدر بنا دیا گیا۔ وہ یقینی طور پر پی ٹی آئی کے اس وقت اس عہدے کے لیے واحد امیدوار تھے۔ 1997 میں جب پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا تو اسد قیصر کو بھی ٹکٹ دی گئی، مگر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح 2002 میں بھی پی ٹی آئی میں عمران خان صرف اپنی نشست پر ہی کامیابی حاصل کر سکے، مگر اسد قیصر ان کے ساتھ رہے۔ اسد قیصر کے حالات میں بہتری اس وقت آنا شروع ہوئی جب عمران خان نے انہیں 2008 میں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر بنا دیا تو ان کے پاس پارٹی کا چندہ آنے لگا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے 2010 میں اسد قیصر نے اپنی زندگی کی پہلی سیکنڈ ہینڈ لینڈ کروزر گاڑی خریدی اور اب انہیں اپنے دوست طاہر کی ڈاٹسن مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر یہی وہ وقت تھا جب اسد قیصر نے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے بے پناہ عمارت کا سفر شروع کیا، اور یہ کہانی بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ جب اسد قیصر کو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا تو ان کی مالی حالت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ماموں مطلوب احمد سے رقم ادھار لے کر خیبر پختونخوا کے قائد اعظم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے کچھ شیئرز خریدے، لیکن جیسے جیسے ان کی طاقت بڑھتی رہی ویسے ویسے اس گروپ میں ان کے شیئرز اور سکولوں کی تعداد بھی بڑھتی رہی۔ انہوں نے اپنے دونوں پارٹنر مظہر اور رشید کو بھی سائیڈ لائن کر دیا اور پھر بعد میں بزنس سے ہی نکال دیا۔ پہلے قائد اعظم گروپ آف سکولز اینڈ کالجز کے صوابی میں چند کیمپس تھے، مگر پھر یہ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں تک بڑھنے لگے اور آج پشاور، صوابی، مردان، ایبٹ آباد، نوشہرہ، اسلام آباد، حتیٰ کہ دبئی میں بھی اسد قیصر کی وجہ سے اسکول کی شاخیں پھیل چکی ہیں۔ کسے معلوم تھا کہ 2010 میں ہی جنرل پاشا عمران خان سے ملاقات کے بعد پروجیکٹ عمران کا آغاز کرنے والے تھے، اور پھر 2011 میں باقاعدہ طور پر تو اسد قیصر بھی بطور صوبائی صدر اہم پوزیشن پر پہنچ چکے تھے۔ جب پی ٹی آئی کو کنگز پارٹی کا رتبہ ملا تو خیبر پختونخوا میں عمران خان کے بچپن کے ہیرو پرویز خٹک بھی آ چکے تھے اور مراد سعید بھی عمران خان کے چہیتے بن چکے تھے۔ ایسے وقتوں میں 2013 کے الیکشن سے پہلے پرویز خٹک کی کوشش تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ اسد قیصر کو ہرا دیں تاکہ ٹکٹوں کی تقسیم کے موقع پر ان کے پاس زیادہ طاقت آ سکے، مگر اسد قیصر پارٹی میں پرانے تھے تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن وہ جیت گئے۔ آپ اسد قیصر کی مالی حالت کا اندازہ اس عمر سے لگائے کہ ان کا ایک موروثی پلاٹ جہانگیرہ روڈ صوابی میں 10 کنال کا تھا۔ 2013 کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے یہ پلاٹ فروخت کیا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے انہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملا اور وہ ان دونوں نشستوں پر کامیاب ہو گئے۔ انہیں پلاٹ بیچنے کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ مراد سعید کی طرح انہیں الیکشن لڑنے کے لیے عمران خان کی طرف سے پارٹی کی طرف سے کوئی پیسے نہیں دیے گئے تھے۔ اسد قیصر کو قوی امید تھی کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنیں گے، سو انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست خالی کر دی، جس پر بعد میں ان کے چھوٹے بھائی نے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا۔ پرویز خٹک کا عمران خان پر ایک کیکس تھا، سو انہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا گیا۔
ہم جستجو پر پرویز خٹک کی داستان حیات بیان کر چکے ہیں، جو آپ اس آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، اسد کیسر کو وزیر اعلیٰ نہ بننے پر مایوسی تھی، مگر پارٹی کے تابع انہیں اسپیکر صوبائی اسمبلی بنا دیا گیا، اور اس سیٹ کی برکت ملاحظہ فرمائیں کہ چند ماہ بعد ہی وہ ان صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ انہیں ان کا پلاٹ واپس بیچ دیا جائے۔ اسد کیسر کے پاس چند ماہ میں کروڑوں روپے کہاں سے آئے، یہ ایک الگ سوال، مگر وہ صاحب پہلے ہی وہ پلاٹ کسی اور کو بیچ چکے تھے۔ اسد کیسر پاور میں آئے تو جیسے ان کا خاندان بھی طاقت میں آ گیا۔ کئی واقعات میڈیا پر رپورٹ ہوئے، مگر ایک واقعہ بتا کر اپنا پوائنٹ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2015 میں اسد کیسر کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے شجاع وسیم ثوابی یونیورسٹی میں کانٹریکٹ پر تعینات کروائے گئے، اور وہ ایسوسی ایشن کی سرگرمیوں میں ایکٹیو تھے، تو انہیں وی سی ڈاکٹر نور جہان کی طرف سے وارننگ دی گئی، جس پر اگلے روز اسد کیسر کے بھائی عدنان یونیورسٹی پہنچ گئے اور وی سی کو دھمکایا، جس پر انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا، اور ظاہری سی بات ہے کہ اسد کیسر کی سفارش پر انہیں رہائی مل گئی۔ اسد کیسر نے اقربا پروری جاری رکھی اور کبھی دوسرے بھائی عاقب اللہ کو صوبائی کابینہ کا حصہ بنا لیا۔ نہ صرف بھائی بلکہ بہنوئی اور کزنز کو بھی کاروبار میں آگے بڑھنے کا پورا موقع فراہم کیا گیا۔ رشتہ دار تو دور کی بات، اسد کیسر کے ڈرائیور نے ان کی پاور سے طاقت حاصل کر لی، جو مبینہ طور پر اسد کیسر کی ہی انویسٹمنٹ سے تھی۔ اسد کیسر کے بھائی وحید خان کو ان 10 سالوں میں انگلینڈ میں سیٹل کروا دیا گیا۔ علی جبران روزنامہ امت میں لکھتے ہیں، یہ الزامات لگائے گئے کہ اسد کیسر کے ناجائز پیسے سے بنائے گئے اثاثوں کا سلسلہ اب دبئی، ملیشیا اور برطانیہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اسد کیسر نے اپنے فرنٹ مینوں کے ساتھ مل کر حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے بے تحاشا پیسہ بیرون ملک بھیجا۔ یہ ناجائز کمائی بیرون ملک کے اکاؤنٹس میں پڑی ہے۔ اسد کیسر کے فرنٹ مینوں میں مظہر، عاصم، وقار، زبیر اور اس کے بھائی شامل ہیں۔ ان میں سے ایک مظہر کبھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں ڈرائیور ہوا کرتا تھا، پھر وہ اسد کیسر کی عشیر بار سے وابطہ کا فوکل پرسن لگ گیا۔ اس نے کرپشن کے ذریعے اس قدر پیسہ کمایا کہ اس وقت برطانیہ میں اس کی اپنی ایک بڑی ورک شاپ ہے۔ اسد کیسر کا بنی گالہ میں بھی 5 کنال 11 مرلے کا پلاٹ بن چکا تھا، دیگر کئی جائیدادیں وہ خرید چکے تھے۔ بعد میں ان پر کرپشن کے کئی کیسز بنے، جن میں گجو خان میڈیکل کالج ثوابی کے لیے طبی آلات کی خریداری میں کرپشن کے الزام میں گرفتاری۔ اسد کیسر پر محکمہ صحت کے 4 افسران پر گجو خان میڈیکل کالج میں خرد برد کا الزام لگایا گیا، جس سے سرکاری خزانے کو تقریباً 1,64,56,000 روپے کا نقصان پہنچا۔ تعلیمی اداروں میں غیر قانونی طور پر بھرتیوں کا الزام، ڈائریکٹر جنرل آڈٹ خیبر پختونخوا نے سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی اسد کیسر سے 4 گاڑیاں غیر قانونی طور پر استعمال کرنے پر 11 لاکھ روپے کی ریکوری کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ صرف 2 گاڑیاں استعمال کرنے کے حقدار ہونے کے باوجود 4 گاڑیاں استعمال کر رہے تھے۔ ان تمام الزامات پر تحقیقات کرنا تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، مگر الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی میں انہوں نے اپنی جائیداد 80 ملین سے زائد بتائی۔ مگر ان سب عنایات کے باوجود جب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی تو اسد کیسر بہت جلد ہمت ہار گئے۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اسد کیسر نے ایک بار پھر ثوابی سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس بار انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی اور 15 اگست 2018 کو انہیں اسپیکر قومی اسمبلی منتخب کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اسد کیسر کو صدر پاکستان بننے کی آفر کی تھی۔ عارف الوی کی خواہش تھی کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی بنے، لیکن اسد کیسر شاید ایک نمائشی عہدے کی بجائے اسپیکر بن کر مزید ترقی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے عمران خان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ عمران خان نے ان کی بات مان لی، مگر انہوں نے بعد میں عمران خان کو بہت مایوس کیا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کے سر سے دستے شفقت اٹھا لیا تو عمران خان جلسوں میں انہیں میر جعفر کہنے لگے اور ذاتی طور پر ان سے ملاقاتوں میں یہ درخواستیں کر رہے تھے کہ وہ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، ورنہ چور حکومت میں آ کر ملک کو تباہ کر ڈالیں گے۔ جب کوئی بات نہ بنی تو امریکی سازش اور سائفر کا بیانیہ بنایا گیا۔ اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اب عمران خان کے ساتھ سیاسی جرنیلوں کی سپورٹ نہیں، تو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔
خیر اس قصے کو مختصر کرتے ہیں، 9 اپریل کے دن پر آتے ہیں جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں افطاری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا تو عمران خان یہ منصوبہ بنا چکے تھے کہ وہ ایک بڑی برطرفی کریں گے اور ایک بڑی تعیناتی، اور اس دوران نئے آرمی چیف آ کر تمام معاملات یعنی پی ڈی ایم اور چوروں کی سازشوں کو سنبھال لیں گے۔ مگر اس اعصاب شکن وقت میں ضرورت تھی اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کی۔ عمران خان کی اسد کیسر کو ہدایت تھی کہ ووٹنگ سے بچنے کے تاخیری حربے استعمال کرتے رہیں، مگر دوسری طرف سپریم کورٹ کی طرف سے بھی 9 اپریل کی ڈیڈ لائن تھی، اور پھر اسد کیسر پر ایک ایسا وقت آیا جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب ووٹنگ میں مزید تاخیر کی صورت میں آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ کی حکم عدولی کا سارا ملبہ بھی ان پر پڑ سکتا ہے۔ حواس باختہ اسد کیسر کے اعصاب ٹوٹ گئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کے الفاظ تھے پاکستان کی خود مختاری اور ملکی سالمیت کے لیے عمران خان کی عظیم جدوجہد پر میں ہزاروں عہدے قربان کر سکتا ہوں، لیکن عمران خان کو دراصل اس وقت عہدہ قربان کرنے کی نہیں بلکہ عہدے پر رہ کر ان کی بات ماننے کی ضرورت تھی۔ در حقیقت اسد کیسر نے یہ استعفیٰ عمران خان کی ہدایات کے برخلاف دیا تھا، انہیں ڈٹ جانے کا کہا گیا تھا۔ عمران خان اس کے بعد 1 سال تک اسد کیسر سے شدید ناراض رہے اور اکثر انہیں تانا دیتے اور ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ رات گئے عدالتوں کے کھلنے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی گاڑیاں اور قیدی کی وین کا سن کر تم ڈر گئے تھے۔ عمران خان سابق وزیر اعظم ہوئے تو یہ وقت اسد کیسر پر بہت بھاری تھا، انہیں اکثر اعلیٰ قیادت کے سامنے بزدلی کے تانے ملے، تضحیک آمیز سلوک کیا گیا، اور اکثر تو عمران خان اپنی حکومت جانے کی ساری ذمہ داری اسد کیسر پر ڈال دیتے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان کی طرف سے 9 مئی کی بغاوت ناکام ہوئی تو یہ اسد کیسر تھے جنہوں نے ایک شاندار حکمت عملی کے تحت اپنے مہرے کھیلے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہ کر سارے پرانے شکوے دور کر دیے۔ عمران خان گرفتار ہو گئے، سانحہ 9 مئی ہو گیا تو پی ٹی آئی کی ساری قیادت روپوش ہو گئی یا پریس کانفرنس میں عمران خان سے برت کا اعلان کر دیا، مگر یہ واحد اسد کیسر تھے جو نہ روپوش ہوئے اور نہ انہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی بلکہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کیا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھر چھاپے جاری تھے، اور جب جون میں ایک ایسا ہی چھاپا اسد کیسر کے گھر پر مارا گیا تو اس کے فوراً بعد پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ان کا سارا خاندان برطانیہ چلا گیا۔ تیاری پہلے سے تھی، ٹکٹیں بک ہو چکی تھی، اسد کیسر پاکستان میں رہے، اور اب انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ ان کے خاندان کو پولیس کی طرف سے بے عزت کیا جائے گا اور وہ بلیک میل ہو کر اسٹیبلشمنٹ کی بات مانیں گے، اور اسد کیسر نہ ڈر ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں اکثر سچے اور چند جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، ریمانڈ پر مردان جیل بھیجا گیا، ایک مقدمے سے رہا ہوتے تو دوبارہ دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا، مگر وہ نہ ڈر کر بھاگے، نہ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور نہ انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اسی بہادری کا انعام تھا کہ 2024 کے انتخابات میں انہوں نے بطور آزاد امیدوار حصہ لیا اور قومی اسمبلی کے حلقہ NA 19 صوابی سے 1,15,635 ووٹ حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی۔ عمران خان بھی جیل میں اسد کیسر کی کارکردگی سے خوش ہیں، شاید اسی لیے انہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے اور ان کو ملک میں دھاندلی بیانیہ کے حق میں احتجاج کرنے پر اکسانے کا ٹاسک دیا۔ اسد کیسر جب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے اور مولانا فضل الرحمان کے پاس جا رہے تھے اور دیگر اپوزیشن لیڈروں کے پاس جا رہے تھے تو یہ صریحاً عمران خان کے ان بیانات کی خلاف ورزی تھی جب وہ اپنی تقریروں میں مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل اور دیگر القابات سے نوازا کرتے تھے، لیکن اسد کیسر نے ایک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا، اور یہی سیاستدان کا کام ہوتا ہے کہ وہ مفاہمت کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلے۔ اسد کیسر نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل سے ملاقاتیں کی اور انہیں موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اسد کیسر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دراصل سیاسی جرنیلوں کے قریبی سیاستدان ہے، اور شاید اسی لیے جنرل باجوہ کی طرف سے پی ٹی آئی کی حمایت ختم کرنے پر وہ بھی سیاسی جرنیلوں کے ہم نوا ہو کر سیاسی فیصلے تیل کی دار دیکھ کر کرتے رہے۔
عدم اعتماد میں ان کے فیصلے بھی سیاسی جرنیلوں کے ایما پر تھے اور وہ ان سیاسی رہنماؤں میں شامل رہے جنہیں اسد عمر کی طرح قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے بہت سی راحت فراہم کی گئی تاکہ وہ مستقبل میں پی ٹی آئی میں اہم فیصلوں میں مدد فراہم کر سکیں۔ آپ کو اسکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔